رونق اسٹیج علماء کرام، سامعین بزم، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدال افلاک والارضین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اب چند لمحہ آپ حضرات کو بیٹھنا ہے، اور میں جانتے ہیں آپ کہ میں لفاظی کرنا مجھے آتی نہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ سیریس بیان ہوتا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں پورے ہندوستان میں اللہ کے کرم سے میں جوشیلی حساب سے ایسا بھی جوش نہ آئے، اسی لیے ایکو بند کرا دیا کہ لوگ پیاز کا بیاز سمجھنے لگیں، تو اس لیے صاف ستھری بات سمجھ میں آئے، صاف بات کہی جائے۔ یہ بھیا اپنا ہم نے بتایا آپ کو، آواز آپ کی بہت ڈاؤن ہو گئی، مائک کی آواز کھول دو، ایکو بند رہے، آواز بڑھائیے، بڑھا دو جتنی ہو۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، بے شک بے شک۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ سیٹی کیوں بے مار رہا شک۔ ہے؟ یہ تو بند ہے، سیٹی کیوں مار رہا ہے تمہارا یار؟ ملک کی زندگی چاہتے سنگل میں پھینک دیتے۔ تو برادران ملت اسلامیہ بتانا یہ ہے کہ آپ حضرات یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اگر آج ہم پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم لوگ چلا پڑتے ہیں، اگر اس مبارک مہینے کو یاد رکھیں تو اپنا درد بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کو یاد کریں گے تو اپنا درد بھول جائیں گے۔ دنیا والوں بڑے بڑے درد دیکھے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں، مگر جو پریشانی آمنہ کے لال کے سامنے ہے وہ کسی کے سامنے۔ بے شک بے شک۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ کے ہیں، آپ کے والد گرامی
مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ یا تو مال تجارت کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے. آپ جب نام سنتے ہیں تو آپ کو بوڑھا نظر آتا ہے. آپ جب نام سنتے ہیں تو آپ کو بڑا ضعیف العمر نظر آتا ہے. مگر مسلمانوں حیرت میں پڑ جاؤ گے کتنی عمر تھی حضرت عبداللہ کی. حضرت عبداللہ بہت مختصر عمر کے ہیں، اس لیے کہ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر، جس وقت وہ یہ جہان چھوڑ کر داعیے اجل ہوئے، اس وقت حضرت عبداللہ سرکار کے والد گرامی کی عمر شریف 25 سال. سبحان اللہ. آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر تقریباً اس وقت لگ بھگ 20 یا 21 سال تھی. اتنی مختصر سی عمر میں آج سب اپنے آپ کو آہو بقا کرنے لگتے ہیں. اے لوگوں، یہ جوان بی بی ہے، اس کا کیا ہوگا، کس طرح اس کی زندگی گزرے گی، کیسے اس کا وقت پار ہوگا، کیسے یہ مصیبت کی زندگی گزارے گی. مگر میرے پیارے، ایمان والے وہ لوگ ہیں، وہ ایمان والے ہیں کہ جن کے سامنے جب وقت آتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو ایسے پیارے گزار دیتے ہیں کہ کائنات عالم میں وہ نمونہ بلکہ چھا جاتا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی مال تجارت کے لیے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. جب قافلے کے ساتھ گئے، آپ کا مدینہ میں کیا تھا؟ فرماتے آپ کے دادا جان، آپ کے ابو جان حضرت عبد المطلب کا ننیحال تھا. آپ اپنے ابو کے ننیحال میں تشریف لے گئے. وہاں جب تشریف لے گئے، آپ کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں. 1 ماہ تک آپ وہاں بیمار رہے اور بیمار رہنے کے بعد وہیں داعیے اجل ہو گئے، وہیں آپ اللہ کے پیارے ہو گئے. آپ کو مدینہ طیبہ میں دفنا دیا گیا. ایک مدت کے بعد جب یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہے، حضرت عبد المطلب نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، جاؤ سہارا دے کر میرے بیٹے عبداللہ کو پھر پلٹ کر مکہ لے کے آؤ. آپ کے بھائی جان آپ کو لینے کے لیے مکہ شریف تشریف لے گئے، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. جب آپ مدینہ پہنچے، مدینہ کی سرحدوں میں داخل ہوئے تو بھائی کو پتا چلا کہ تمہارے بھائی 1 ماہ تک اس مدینہ میں بیمار رہنے کے بعد داعیے اجل ہو گئے اور ان کو قبر کے اندر دفنا دیا گیا. میرے پیارے بھائیوں، آج ذرا اندازہ تو لگاؤ وہ 20-21 سال کی آمنہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، جنہوں نے اپنے شوہر کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے، اپنے شوہر کی زندگی کے کوئی حالات بھی نہیں دیکھے ہیں. ایسے حسین وقت گزرنے کے بعد حضرت آمنہ خاتون نے اپنے شوہر کا لاش مبارک کی زیارت بھی نہیں کی ہے. حضرت آمنہ خاتون سے پوچھو کیسا درد اٹھا ہوگا کہ جس نے اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے. میرے پیارے، وہ ایسا رنجیدہ وقت تھا، یقیناً قوم تڑپ جاتی ہے، رو کر بلکنے لگتی ہے جب آمنہ کے لال کا حال سنتی ہے، جب سنتی ہے تو واقعی تڑپ جاتی ہے. حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے سرکار حضرت عبداللہ کے بھائی جب ان کو مدینہ طیبہ لینے کے لیے پہنچے تو پتا چلا 1 مہینہ طبیعت علیل رہنے کے بعد حضرت عبداللہ داعیے اجل ہو گئے اور ان کو دفن کر دیا گیا. ان کی قبر شریف کے پاس پہنچے ان کے بھائی، ان کی قبر کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد آپ کے بھائی وہاں سے واپس ہوئے اور واپس ہونے کے بعد جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں آ کے اطلاع دی کہ بھائی عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے. اب حضرت آمنہ سے پوچھو کہ حضرت آمنہ کیسے بلک رہی ہیں، حضرت آمنہ کیسی تڑپ رہی ہے. حضرت عبد المطلب بھی پریشان ہیں کہ ان کے بیٹے چلے گئے. حضرت آمنہ خاتون کو حضرت عبد المطلب سمجھا رہے ہیں میری بہو فکر نہ کرنا، ہر سہولت تمہارے لیے ہوگی، ہر آرام تمہارے لیے ہوگی، تمہیں زندگی میں کوئی دشواری نہ ہوگی. اللہ کو یاد کرو، جس پروردگار عالم نے تمہارے شوہر کو لیا ہے وہی تمہارے
تمہاری مدد کرنے والا ہے، وہی تمہارا محافظ ہے۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتی ہیں۔ کتنے دن تک صبر کیا؟ 6 ماہ کے بعد جب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے، جب اصحاب فیل کا واقعہ نظر آیا، یعنی ابابیلوں کا جب لشکر آیا تھا مکہ مکرمہ پر، جب حملہ کیا تھا ابرہہ بادشاہ نے، اس کے 55 دن بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون تنے تنہا ہیں، پروردگار کا حکم ہوتا ہے، اے آمنہ کسی ناپاک عورت کو اپنے قریب مت آنے دینا۔ سب کی سر عورت کی مدد عورتیں کرتی ہیں، مگر اے آمنہ تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی عورت کی مدد کی، اس لیے کہ تمہارا محافظ تمہارا پروردگار ہے۔ اور اے آمنہ سن لو، اے آمنہ کسی عورت کو نہیں تمہارے قریب آنے دیا جائے گا۔ اگر ضرورت لگے تو حضرت مریم کو آواز دے دینا، اگر ضرورت لگے تو حضرت آسیہ کو بلا لینا، اس لیے کہ جسے میں بھیج رہا ہوں وہ سراپا پاک ہے، یہ مکہ کی عورتیں ناپاک ہیں، کوئی میرے محبوب کے پاک جسم میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرات، زندہ باد زندہ باد، خوب حضرت۔ کوئی عورت اپنا ناپاک ہاتھ میرے محبوب کے جسم اطہر میں نہ لگا دے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ارشاد فرماتی حضرت آمنہ، پھر تو تم میلاد سنتے ہی رہے ہو، ایسے تو ہو نہیں کہ جو تم نے میلادیں نہیں سنی۔ حضرت آمنہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ارے وہ تکلیف ان سے کیا ہوگی دنیا والوں، حضرت آمنہ کو ان سے تکلیف کیا ہوگی؟ دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کی تکلیفیں چلی جائیں، وہ دوسرے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب ہے۔ اس نبی کا کہنا ہی کیا، سبحان اللہ، ان کے آنے کا حال ہی کیا۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا اس جہان میں آنے والا ہوا، مجھے کچھ تشنگی معلوم ہوئی، مجھے کچھ پیاس محسوس ہوئی۔ جب مجھے پیاس جیسے ہی دل کے اندر ایک پیاس کا غلبہ طاری ہوا کہ اتنے میں نے دیکھا ایک نورانی فرشتہ میرے پاس نمودار ہو گیا، ایک نورانی فرشتہ حکم الہی سے میرے پاس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، گلاب سے زیادہ اس میں خوشبو آ رہی تھی۔ ارے یہ کون سا شربت تھا؟ یہ وہ شربت تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ دنیا کا شربت نہیں، جنت کا شربت ہے، اور جنت کا شربت جو پی لے اس کے پیاس کا کہنا ہی کیا، اس سے پیاس کہاں لگنے والی۔ اس لیے حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے جب اس سے پیا تو پینے کے بعد میری ساری تشنگی رافع ہو گئی، میری ساری دقتیں چلی گئیں۔ ارشاد فرماتی ہیں، اب میرا بیٹا اس جہان میں آنے والا ہے، اب جب یہاں آنے والا ہے تو پھر مورخ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آواز دی، اے فرشتوں آ جاؤ۔ ابھی دنیا میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس پیدا ہوا تو کوئی انسان نہیں پیدا کیا گیا، نہ آدم کی آدمیت تھی، نہ نوح کی نبوت تھی، عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس کے جہان کے اندر کوئی نہیں تھا، یا تو اللہ تھا یا اس کے فرشتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، دو ہی ذاتیں ہیں، یا تو ایک اللہ ہے اور اس کے فرشتے ہیں۔ پروردگار عالم نے آج آسمانوں پر ایک محفل قائم کی ہے، جیسے آج یہاں محفل ہو رہی ہے اس موڑا کی سرزمین پر، اس دن بھی ایک محفل ہو رہی تھی جس دن کوئی دنیا کا انسان سننے والا نہ تھا، جس میں تقریر کرنے والا، جس میں سنانے والا خدا تھا، فرشتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب ہے۔ تقریر ہو رہی تھی میرے پیارے، اوسر بنجر بھاگنے کی ضرورت نہیں، سیریس چلو گے۔ تقریر کا یہ مقصد نہیں کہ ایک یہاں سے مارا بلہ تو چھکا ادھر چلا گیا، اور ادھر بلہ مارا تو چوا ادھر چلا گیا، اور ادھر مارا تو تین والا ادھر چلا گیا، اور ادھر مارا تو ایک ہی رن لے کے بیٹھے۔ اس سے کام نہیں چلتا، کام اس سے چلو۔ تم مسلمان ہو، تمہارے نبی کی کوئی ہسٹری پوچھنے لگے، تم مسلمان ہو، تم سے تمہارے نبی کی کوئی بات پوچھنے لگے، کیا بتاؤ گے، کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ اس لیے ایسی باتیں یاد کرو، جب یہاں رہو تب بھی تمہارا دل مالا
اللہ سبحان اللہ۔ شاد فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، میرے آقا کی زندگی کو دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو، فرماتے ہیں اب کیسے ہو رہا ہے؟ ارشاد فرمایا ابھی کوئی انسان نہیں ہے مگر آسمان پر ایک محفل ہو رہی ہے جس میں بیان کرنے والا خدا اور سننے والے اس کے فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں کیا فرما رہا تھا؟ اے فرشتوں سنو، اے فرشتوں سنو، ابھی تک دنیا آباد نہیں ہے مگر اس زمین پر بھی جو میں نے بنائی ہے، آسمان بنایا تھا تم لوگ آ گئے، آسمان بنایا تھا تم آسمان والے تیار ہو گئے، اب زمین بنائی ہے تو زمین پر بھی میں اپنا ایک نائب بھیجوں، زمین پر اپنا ایک نائب بھیجوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اب آپ کو ایک بات اور یہاں بتاتا ہوا چلوں تاکہ بھولے میں نہ پڑو، یہ دیکھ رہے ہو کہ طواف کعبہ جو حاجی کرنے جاتا ہے اس سے پوچھو کئی مرتبہ طواف کیا، وہ کہتا 7 چکر سبھی لگاتے ہیں، ہم نے بھی 7 چکر لگائے، اور جب پہنچتے ہیں رکن شامی کے سامنے، رکن شامی کے سامنے پہنچے، رکن شامی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جہاں حجر اسود لگا ہے، جو گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، اس حجر اسود کے سامنے جب حاجی کھڑا ہوتا ہے اس کو رکن شامی کہا جاتا ہے۔ جو رکن شامی کے سامنے جب پہنچا تو آواز لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، اے اللہ میں حاضر ہو گیا۔ وہ یہ بیان کرتا ہوا چل دیتا ہے طواف کعبہ کئی بار کیا؟ 7 بار۔ ہم نے کہا حاجی تم نے 8 بار کیوں نہیں کیا؟ تم نے 9 بار کیوں نہیں کیا؟ تم نے 10 بار کیوں نہیں کیا؟ کہا کرتے کیسے؟ حکم الہی 7 ہی بار کا، حکم الہی 7 ہی بار کا ہے۔ کہا حکم الہی کیسے؟ کہا حکم الہی ایسے ہے کہ سنو سنو، جب اللہ نے فرمایا کہ سنو، اب مفسرین ارشاد فرماتے ہیں 7 چکر طواف کعبہ اس لیے لگتے ہیں کہ جب آسمان پر محفل منعقد ہوئی رب نے ارشاد فرمایا میں اپنے محبوب کو، میں اپنے نائب کو بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ کیا کرے گا بھیج کر؟ تیری عبادت کے لیے ہم کافی، تیری ریاضت کے لیے ہم کافی، تیرے سجدوں کے لیے ہم کافی، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کافی۔ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ جس عرش کا تذکرہ ابھی تک تقریروں میں ہو رہا تھا وہ عرش کھلونا نہیں ہے، وہ عرش اللہ کا گھر ہے جیسے زمین پر کعبۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش تفریح گاہ نہیں ہے، عرش اللہ کا گھر ہے، اب وہ آسمان پر اللہ کا گھر۔ ارشاد فرماتے ہیں آسمان پر وہ اللہ کا گھر تھا، وہی عظیم آسمان کا گھر تھا۔ جب فرشتوں نے دیکھا اللہ ناراض ہو گیا، جب اللہ ناراض ہو گیا تو فرشتے اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ فرشتوں نے 1 چکر عرش اعظم کا لگایا، پھر 2 چکر عرش اعظم کے لگائے، پھر 3 چکر عرش اعظم کے لگائے، پھر 4 لگائے، پھر 5 لگائے، پھر 6 لگائے، پھر 7 لگائے۔ جیسے ہی 7واں لگایا رب نے فرمایا فرشتے ٹھہر جاؤ، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس جہان میں بھیجا تو فرمایا جبریل جاؤ، جب عرش پر فرشتے سے آدم کے لگا لیے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب میں اپنے بندے بھیج رہا ہوں زمین پر بھی ایک ایسا گھر بنا دو کہ جب 7 چکر اس کے لگا لے تو میں ان سے خود واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان سے راضی ہو جاؤں۔ میرے پیارے ہر چیز کا کوئی سبب ہے، ہر چیز کی کوئی وجہ ہے۔ جو چیز بنی بے وجہ کچھ نہیں، جتنے بنے ہیں سب وجہ کے ساتھ ہیں۔ تو کعبہ کو اس لیے چکر 7 لگائے جاتے، اللہ نے فرمایا یہ ایسا گھر بنا دو۔ اب گھر بنانے کے لیے جب گھر بنے گا تو بنیاد کھدتی ہے نہیں؟ تو جب بنیاد کھودی تو کیا جیسی بھی آیا تھا خانے کعبہ کی بنیاد کھودنے کے لیے؟ کدار آئی تھی، پھڑوا آیا تھا؟ کوئی پوچھنے لگا مسلمانوں بتاؤ تمہارے کعبہ کی بنیاد کھودی کاہے سے کھودی گئی؟ وہ کون سی مشین آئی جس نے کعبے کی بنیاد کھودی؟ کتنی گہری ہے بنیاد؟ ہم نہیں کہتے، یہ علماء سے پوچھو۔ اللہ کی کتاب کی تفسیر کہتی ہے کہ 7 طرف بنیاد سے ساتوں زمینیں کھلی ہیں۔ کعبہ معظمہ کی بنیادیں کھودنے کے
بعد کون آیا؟ کہا نہ کدار سے کھودی ہے، نہ پھڑوے سے کھودی ہے، نہ کسی کھرپی سے کھودی، نہ جیسی بھی سے۔ کہا پھر کہا وہ جیسی بھی تھا حضرت جبریل کا، وہ جبریل کے پر تھے، حضرت جبریل نے اپنے پر مارے، تحت الشرع تک کھد گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحت الشرع تک کی زمین کھد گئی۔ پتا چلا اب یہ کعبہ معظمہ کی بنیاد تو کھد گئی، اس میں کس بھٹے کی اینٹ لگائی گئی؟ وہ بھٹا کون سا تھا؟ اس کا نام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہ کہیے، اللہ کے قرآن سے تلاش کیجئے۔ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، خدا کا قرآن بتا رہا ہے کہ وہ 4 بھٹوں کی اینٹیں تھی جو لگائی گئی، وہ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ بھٹے کون سے ہیں؟ کہا وہ کوہ جودی ہے، وہ کوہ ہیرا ہے، وہ کوہ لبنان ہے، وہ کوہ نور ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے پتھر سے خانہ کعبہ کی بنیاد کو بھرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ایک ایک چیز قرآن کریم سے نکلتی چلی جائے گی۔ میرے پیارے بھائی، جب یہ بنیاد بھر گئی، اب جب اس بھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب جب اس جہان میں یہ بنیاد بھر گئی، فرمایا جبریل ٹھہر جاؤ۔ اب جبریل آگے اٹھانے کی ضرورت نہیں، بنیاد تک تو جبریل نے بنایا، آگے کس نے بنایا؟ تو کہتے ہیں آگے حضرت جبریل کو اللہ نے حکم دیا آسمان سے مسجد اتار لاؤ اور اسی کے اوپر رکھ دو۔ فرمایا جو آسمان سے مسجد اتاری گئی اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام بیت المعمور ہے۔ وہ بیت المعمور زمین پر اتارا گیا، اسی بنیاد کے اوپر رکھ دیا گیا۔ جب طوفان نوح آیا جس میں کوئی چیز نہیں بچی، حکم الہی ہوا آسمان کی مسجد پھر آسمان پر پہنچا دو، اس لیے کہ اب دنیا میں کچھ بچنے والا نہیں۔ میرے پیارے، بات ادھر ادھر چلی جائے گی، اب آپ پھر آ جائیں اپنی اسی پرانی لائن پر کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ جب ناراض ہوا تو کیا فرمایا؟ پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجنے کی باری آئی، جب سرکار کی آمد کی باری آئی، یہی ربیع الاول کی تاریخ ہے، صبح صادق کا وقت ہے، پیر کا دن ہے، کہاں ہو بلبل سدرا، کہاں ہو طائر سدرا، کہاں ہو جبریل امی؟ حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ارشاد فرمایا جبریل جاؤ جاؤ، یہ میری بارگاہ سے 3 جھنڈے لے کر جاؤ، یہ کسی دوسرے نے نہیں دیے، یہ خود اللہ نے دیے۔ وہ جھنڈے کس رنگ کے تھے؟ فرمایا سفید رنگ کے ہیں۔ اللہ نے 3 جھنڈے عنایت فرمائے، فرمایا یہ 3 جھنڈے لے جاؤ، ایک بیت المقدس کی، ایک بیت المقدس کے صحن میں گاڑ دینا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دینا، دوسرا صحن آمنہ میں گاڑ دینا، تاکہ دنیا والے جان جائیں خدا کا محبوب آنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاکہ ساری دنیا جان جائے خدا کا محبوب آنے والا ہے، رسول ہاشمی آنے والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت آنے والے ہیں۔ حضرت جبریل 3 جھنڈے لے کے آ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ ایک جھنڈا بیت المقدس میں گاڑ دیا، دوسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا، تیسرا جھنڈا صحن آمنہ میں لگا دیا۔ اب جب صحن آمنہ میں جھنڈا لگا دیا، جیسے ہی لگا تھا آواز آئی کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آمنہ کے لال تشریف لے آئے۔ حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں میں تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں خانہ کعبہ کے طواف میں تھا، میں نے دیکھا آج تک زندگی میں کبھی کعبے کو اس حال میں نہیں دیکھا، کعبہ کسی طرف نہیں جھکا، مگر میں نے اس خانہ کعبہ کا میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کے سامنے جھک گیا، کعبہ میرے گھر کے سامنے جھک گیا۔ اور یہ کعبہ گھر کے سامنے کیوں جھکا؟ اس لیے کہ کعبے کے کعبہ ہے رسول اللہ، جب کعبے کا کعبہ آ گیا تو کعبہ ان کے گھر کی طرف جھک گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملی کہ تمہارا پوتا آ گیا، میں خانہ کعبہ سے نکل کر گھر کی طرف آیا۔ حضرت آمنہ فرماتی میں بڑا پریشان تھی، حضرت آمنہ فرماتی بڑی مجبور تھی، مجبور یہ تھی کہ مجھے پتا یہ چلا، جسم سے تو یہ معلوم ہوا کہ میرے جسم سے کوئی بچہ پیدا ہوا، کوئی بچہ تولد ہوا، مگر جب میں نے نگاہ ڈالی تو میرے پاس بچہ نہیں ہے۔ اب میں حیرت میں پڑ گئی، یا اللہ اگر میرے سسر عبد المطلب مجھ سے پوچھنے لگے اے میری بہو حضرت آمنہ جو
تیرے جسم اطہر سے بچہ تشریف لایا وہ کہاں ہے؟ میں کیا جواب دوں گی؟ ارشاد فرماتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کوئی آسمانی خلل تھا، کہیں ایسا تو نہیں کسی خلل کا اثر تھا، اس لیے بچہ نہیں معلوم ہوتا، مگر حضرت آمینہ خود فرما رہی ہیں، آپ کی امی جان عرض کرتی ہیں بچہ تو سامنے نہیں تھا مگر ہاں کانوں میں آواز آ رہی تھی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز تھی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا انہیں مشرق بھی دکھا دو، انہیں مغرب بھی دکھا دو، انہیں شمال و جنوب بھی دکھا دو، یہ دونوں جہان کے مالک و مختار بن کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائی اب ذرا اندازہ لگا، ارشاد فرماتی حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے چند لمحہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا ایک رومال میں لپٹا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب جب سامنے موجود ہے پھپھی کو پتا چلا، حضرت صفیہ آ گئیں، آپ کی پھپھی جان حضرت صفیہ آ جاتی ہیں۔ حضرت صفیہ جب آئیں تو بڑے پیارے انداز سے فرماتی ہیں، حضرت صفیہ عرض کرتی ہیں جب ہم نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا تو پھپھی کو تو ویسے بھی بھتیجے پہ پیار آ جاتا ہے، حضرت صفیہ نے بھتیجے کو دیکھا تو مست ہو گئیں، مگر ارشاد فرماتی ہیں ہم نے جب اپنے بھتیجے کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے پتلے پتلے گلابی ہونٹ جنبش لے رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بھتیجا پھپھی سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی، حضرت صفیہ فرماتی ہے گلابی ہوٹ تھے، یہ کوئی کمی اعلیٰ حضرت کی نہیں، اعلیٰ حضرت سے رکا نہیں گیا۔ حضرت صفیہ کا بیان سنا تو امام احمد رضا بریلی سے پکار اٹھے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں ماشاءاللہ امام اہل سنت سے رکا نہیں گیا۔ میرے پیارے اب آپ دیکھیں حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے کانوں کو ان کے ہونٹوں تک لے گئی، دیکھیں میرا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، میرا بھتیجا پھپھی سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں اپنے کانوں کو ان کے ہونٹوں تک لے گئی تو ان کے منہ سے آواز آ رہی تھی یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ کوئی کہتا ہے ترجمہ کرتا ہے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، مگر میں لفظی ترجمے کو بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ کیجئے، اے اللہ میری امت مجھے ہیوا کر دے، اے اللہ میری امت مجھے دے دے۔ مصطفیٰ جان رحمت آج ہی آئے ہیں، امت مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو مجھے دے دے، جب میں جنت میں جاؤں تو اپنی امت کو اپنے ساتھ۔ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت، ارشاد فرماتے ہیں یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، اے اللہ میری امت مجھے دے دے۔ مصطفیٰ جان رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا واقعہ شام ہو جاتی ہے، آسمان میں چاند نمودار ہوا، جیسے ہی چاند کی طرف حضرت آمنہ نے دیکھا مسکرا کے کہنے لگی اے آسمان کے چاند تو نہ چمک، تو ہمارے چاند کے سامنے شرماتا نظر آ رہا ہے، ہمارے چاند سے بہتر تو نہیں ہے، اور چاند سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس چاند کو بھیک ملی ہے رسول پاک کے نور سے، جس کو نبی کے نور سے ملی ہو بھی وہ کیا چمکے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی کا کہنا ہی کیا، اتنا حسین کون دنیا میں آ سکتا ہے۔ کوئی اپنے اپنے تذکرے کرے، نبی کا حسن ایسے نہیں ہے، نبی کو تو اللہ نے ہی بے مثال بنایا، اور پروردگار عالم نے بے مثال بنانے کے بعد ایسا بے مثال بنایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حضرت حلیمہ نے سنتے رہے ہو، یہ اور بات ہے کہ تم بھول جاؤ، حضرت حلیمہ نے تشریف لائی تو وہاں کا دستور تھا کہ بچے
को दूसरे के हवाले कर देते थे और देहातों में भेज देते थे। देहात में भेजते इसलिए थे कि देहात की आबो हवा अच्छी होती है और देहात में लोगों का आना जाना रहता है, इसलिए उनकी सारी जबानें मजबूत हो जाती हैं। तो इसलिए आपको भेज दिया गया देहात में। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी गरीब थी, बड़ी तंगदस्त थी, बड़ी मजबूर थी। अपनी बस्ती से जब चली तो उसके बाद अपने साथियों के साथ चली और को साथ दिया और उसके बाद फरमाया हलीमा हम तुम्हारे साथ कब तक कड़हिलते रहेंगे, हलीमा तुम आती रहना, हम चल रहे हैं। गरीबी वो चीज है कि आज भी दुनिया गरीबों का साथ नहीं देती, आज भी आदमी गरीबों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कल उन औरतों ने उसकी गरीबी की वजह से साथ छोड़ा। फरमाया हलीमा तुम बाद में आती रहना, मगर हलीमा को कोई तकलीफ नहीं है, गरीब तो अपने सब्र कर ही जाता है। हजरत हलीमा अपनी कमजोर उठनी पर बैठकर धीरे धीरे चलती रही। सारी औरतें जाने के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंच गईं और सबने जाने के बाद बड़े बड़े रईसों के बच्चे ले लिए। जब सारे रईसों के बच्चे ले लिए, हजरत हलीमा बाद में पहुंची, बच्चा तलाश करने लगी। कोई बच्चा मिला भी तो हलीमा को दिया नहीं। कहा हलीमा तेरे पास दूसरा बच्चा भी है और तेरा बच्चा खुद तंदुरुस्त नहीं है, तेरा बच्चा खुद फरमा नहीं है, तो हमारे बच्चे को कहां तंदुरुस्त बनाएगी। इसलिए सब औरतों ने देने से मना कर दिया। हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत हलीमा को बुलाया, इरशाद फरमाया हलीमा जो कुछ मिले उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये बच्चा यतीम है, इसका बाप नहीं है, अगर चाहो तो तुम ले जा सकती हो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारी कमजोरी की तरफ नहीं देखते, हम तुम्हारे बच्चे की तरफ नहीं देखते। मेरे प्यारे देखो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल। इरशाद फरमाते हैं हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सरकार को अपने गोद में ले लेती हैं और जैसे ही गोद में लेती है कि हजरत हलीमा की किस्मत का सितारा अपने आप बुलंद हो जाता है। सरकार जैसे ही हलीमा की गोद में गए, हजरत हलीमा की उठनी भी दूध वाली हो गई। हजरत हलीमा की उठनी दूध देने लगी। वो उठनी जो जमानों से दूध नहीं दे रही थी वो दूध वाली हो गई। एक डिब्बू लगाया तो उनके शौहर ने कहा हलीमा तुम पी लो। हजरत हलीमा ने पी लिया, फिर दूसरा एक डिब्बा भरा, उन्होंने खुद भी पी लिया, मगर उठनी फिर भी दूध का उबाल मार रही है। मेरे प्यारे हजरत हलीमा के शौहर कह रहे हैं हलीमा क्या मामला है, अभी तक तो इसने कभी एक छटाक दूध भी नहीं दिया, आज इतना दूध दिया है कि हम दोनों भर गए फिर भी दूध बाकी है, क्या वजह है, कैसा बच्चा लाई है। तो हजरत हलीमा ने कहा मेरे सरदार मालूम यह होता कि हम बच्चा नहीं लाए हैं, अपनी किस्मत बदल लाए, अपनी किस्मत बदल कर लाए हैं। अब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हजरत हलीमा का बागो बहार देखो, अब बड़ा खुश है। सरकार के चेहरे की तरफ दोनों लोग देख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा ने जैसे ही अपनी उठनी पर लिया, जैसे ही उठनी पर लिया तो तारीख शाहिद है कि बादल का टुकड़ा हलीमा की उठनी के ऊपर हो लिया ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को धूप ना लग जाए। बादल का टुकड़ा साथ साथ चल रहा है, हजरत हलीमा जा रही हैं। अब हजरत हलीमा अपनी उठनी की मुहार रोक रही है मगर उठनी तेजी अख्तियार कर रही है। उठनी इतनी तेज भाग रही है, उठनी इतनी तेज भाग रही है, वो उठनी जिससे चला नहीं जा रहा था वो उठनी इतनी तेज रफ्तार है कि उसने जो साथ वाली औरतें आगे निकल चुकी थी उनको पकड़ा और बराबर पहुंची और फिर उसके बाद दाब की तो आगे निकलने लगी। उन औरतों ने कहा हलीमा जरा रुको तो सही, क्या तूने मक्का जाने के बाद उठनी बदल ली है। तो हजरत हलीमा मुस्कुरा के फरमाती है उठनी नहीं बदली है, किस्मत बदल ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा इसका नाम है, ईमान इसका नाम है। हजरत हलीमा फरमाती मैंने किस्मत बदल ली है। जब ये कहा तो कहा हलीमा तेरी उठनी से चला नहीं जा रहा था, इतनी तेज रफ्तार। तो आप फरमाती हैं इसको अल्लाह जाने और अल्लाह का हबीब जाने कि इस उठनी में इतनी तेज रफ्तारी कहां से आ गई। उठनी वही है मगर जिस बच्चे को लेके आई हूं मेरी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। हजरत हलीमा अब घर लेके पहुंची, देखा तो अब हैरत में दोनों मियां बीवी पड़ गए। शाम हो गई, हजरत हलीमा ने देखा पूरा घर रोशनो मुनव्वर हो गया,
پورا گھر روشن و منور ہو گیا. غریبی کی وجہ سے جو چراغ نہیں جلا سکتے تھے ان کا پورا گھر روشن و منور. اب حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر سرکار کا دیدار کرتے جا رہے ہیں. سارے لوگ سو رہے ہیں مگر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر جاگ رہے ہیں. صبح ہوتی ہے, صبح ہونے کے بعد محلے کی عورتیں دوڑتی چلی آ رہی ہیں. اے حلیمہ, فرمایا کیا ہے؟ کہا خیر تو ہے, کہا خیر تو ہے, خیر تو ہے. حضرت حلیمہ پوچھنے لگی کیا خیر پوچھ رہی ہو, مجھے تکلیف کیا ہے؟ کہا حلیمہ خیر تو ہے. کہا کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح. کہی حلیمہ یہاں کھانا کھانے کے لیے اتنا تیل نہیں ملتا جو چراغ جلا کے کھانا کھا لیا. اے حلیمہ, اور تیرے گھر میں اتنا بڑا پوری رات چراغ جلا ہے کہ ساری بستی جس سے روشن و منور تھی. حضرت حلیمہ فرماتی ہے اللہ گواہ ہے حلیمہ نے کوئی چراغ نہیں جلایا. من مکے سے ایسا چراغ جو پوری رات روشن و منور رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا چراغ لائی ہوں, ایسا بچہ لائی ہوں کہ میرا پورا گھر روشن ہو گیا. اعلیٰ حضرت اسی لیے پکار اٹھے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے, اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تذکرہ کرتے چلے گئے. میرے پیارے دوستو, جب دیکھو گے تو باغو بہار آ جائے گی. ابھی آگے تم کو میدان میں لے چلتا ہوں, آپ دیکھیں گے سرکار کا جب بیان اور سرکار کی تکلیفیں تو تمہارا دل تڑپ جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پلتے رہے. پلتے پلتے آقا کو اتنی محبت حضرت حلیمہ سے اور حضرت حلیمہ کو ان سے محبت ہے. یہ ساری محبتیں ہوتی رہیں. ایک دن جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا امی جان اور بھائی لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو کہا بیٹا تمہارے بھائی لوگ سب بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں. کہا امی ہمیں بھی بھیج دیا کرو نا, ہم بھی ساتھ چلے جائیں, بھائیوں کے ساتھ رہیں گے, بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں گے. جب ہم بھائیوں کے ساتھ رہیں گے ہمارا بھی دل بہلے گا. حضرت حلیمہ نے کہا نہیں بیٹا محمد تم مت جانا, اس لیے کہ تم جاؤ گے جنگل میں تمہیں تکلیف ہوگی, تمہیں پریشانی ہوگی. مگر سرکار نے اظہار محبت فرمایا. حضرت حلیمہ نے آپ کو اجازت عطا کر دی, جاؤ بیٹا. آپ حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ رسول پاک چل دیے. جب آپ سرکار وہاں پہنچے دیکھا کہ حضرت حلیمہ کے بیٹے پہاڑ کے پتھروں کے اوپر بکریاں چرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی جان ذرا یہ تو بتاؤ یہاں پتھروں پر ہماری بکریاں کیا کھاتی ہیں؟ تو بھائی نے عرض کیا بھائی جان کیا تم دیکھتے نہیں ہو, اس لیے کہ جو سوکھے پتے اوپر سے گر جاتے ہیں وہ پتھر میں آ کے پھنس جاتے ہیں, ہماری بکریاں ان کو ڈھونڈ لیتی ہیں, جو پتا مل جاتا ہے بکریاں انہیں کھا لیتی ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا کیا بھائی جان کوئی گھاس والا جنگل نہیں ہے؟ کہا بھائی گھاس والا جنگل تو ہے مگر جہاں گھاس والا جنگل ہے وہاں بھیڑیے پائے جاتے ہیں, وہاں شیر پائے جاتے ہیں, وہاں خطرناک درندے پائے جاتے ہیں. آقا نے فرمایا ذرا وہ جنگل بتاؤ کدھر ہے؟ تو فرمایا اس سائٹ میں ہے. اللہ کے نبی اپنی بکریاں ہینکنے لگے اسی جنگل کی طرف, تو حضرت حلیمہ کے بیٹے آگے سے روکنے لگے. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا بکریوں اس وقت تک نہ رکنا جب تک کہ تمہیں گھاس کا جنگل نہ مل جائے. بکریاں دوڑ پڑی, حضرت حلیمہ کے بیٹے روکتے رہے مگر بکریاں چلی جاتی ہیں اس گھاس والے جنگل میں. گھاس کے جنگل میں بکریوں نے خوب چارہ کھایا. اب جس کو یار جو چٹنی کھا کھا کی زندگی گزارا کرتا ہو اسے قورمہ اور بریانی مل جائے پھر کہنا ہی کیا, وہ زندگی ان کی مست ہو گئی. بکریوں کو ایسا بہتر چارہ ملا, ایسی اچھی غذا ملی, تھوڑی دیر انہوں نے گھاس چری, بکریاں پھر گئیں, لے کے آ گئے اپنے گھر کی طرف. حضرت حلیمہ نے بھی
بھی دیکھا تو خوش ہو گئے، مگر اب سارا ڈر نکل گیا۔ وہ جو ڈر تھا جنگل کے درندوں والا، وہ ڈر حضرت حلیمہ کے بیٹے کا ختم ہو گیا۔ آقا برابر جاتے رہے حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ۔ ارشاد فرماتے مورخ کہتا ہے جب مدینے کے تاجدار جاتے تھے یہ بچپنے کا حال ہے، جوانی کا حال نہیں، یہ بچپنے کا حال ہے۔ اس زمانے کا جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر ہے، جب آپ جنگل میں جاتے تو شیر آ جاتے، بھیڑیا آ جاتے، چیتے آ جاتے اور جنگل کی جھاڑیوں میں چھپ جاتے اور چھپ چھپ کر مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے۔ میرے پیارے جب جنگل کے جانور نبی کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے تو یہ تو رسول کی امت ہے، رسول کی امت ان کا امت دیکھنے کے لیے کیوں نہیں تڑپے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنگل کے درندے تڑپ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کا دیدار ہو جائے۔ جنگل کے درندے تڑپ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت آتے رہے اور جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ ایک دن وہ آتا ہے، ایک دن وہ منظر آتا ہے کہ سرکار کو بخار آ جاتا ہے، اللہ کے نبی کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے بیٹے اب تم نہ جانا، میرے بیٹے اب تم نہ جانا، تمہاری طبیعت علیل ہے۔ حضرت حلیمہ نہیں جانے دیتی، حضرت حلیمہ نے سرکار کو روک لیا۔ اب سرکار رک گئے، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اللہ کے نبی نہیں پہنچے۔ اب جب نبی نہیں پہنچے تو مصطفیٰ کی محبت کا حال دیکھو، نبی کے عشق کا حال دیکھو۔ درندے مشورہ کر رہے ہیں، درندے میٹنگ کر رہے ہیں۔ میٹنگ کیا ہو رہی تھی کہ سنو اب اللہ کے آخری نبی کا دیدار نہیں ہو پائے گا، اگر دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری پکڑ لو، چھڑانے کوئی نہیں آئے گا، اگر چھڑانے آئیں گے تو محبوبے کے کردگار آئیں گے، چھڑانے آئیں گے تو آمنہ کے لال آئیں گے۔ اب حضرت حلیمہ کی ساری بکریوں میں جو سب سے اچھی بکری تھی، بھیڑیے اور درندوں نے مشورہ کیا، حضرت حلیمہ کی بکری پر جھپٹے اور پکڑ لیا۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں بھاگ کھڑی ہوئی، حضرت حلیمہ کا بیٹا بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ اب بھاگتے ہوئے گھر پہنچے، حضرت حلیمہ کے بیٹے عرض کرتے ہیں امی جان غضب ہو گیا، امی جان غضب ہو گیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا امی جان جو ہماری بکریوں میں سب سے اچھی بکری تھی، سب سے قیمتی بکری تھی، جنگل کے درندوں نے، جنگل کے بھیڑیوں نے، جنگل کے چیتوں نے ہماری وہ بکری پکڑ لی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، میری بکریوں میں سب سے اچھی بکری چلی گئی۔ آج بھی ہماری ماں بہنوں کا یہی حال ہے کہ ہائے اللہ کوئی بھی معاملہ آ جائے، اس لیے کہ حضرت حلیمہ کے جو جملے ہیں انہیں تھوڑا بھولاتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہائے اللہ کہنے لگتی، یہی حلیمہ کہہ رہی تھی ہائے اللہ میری بکریوں میں سب سے اچھی بکری تھی۔ بھیڑیا لے کے چلا گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ میرے پیغمبر نے اپنے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، فرمایا امی مومن کبھی ہائے ہائے نہیں کرتے، اللہ والے کبھی ہائے ہائے نہیں کرتے۔ فرمایا بیٹا ہائے کیا بتائیں، ہماری بکریوں میں جو سب سے اچھی بکری تھی اس کو بھیڑیا لے کے چلا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نبی اٹھے، اپنی چادر مقدس اٹھائی، اپنے کاندھے پہ ڈالی، فرمایا میں جا رہا ہوں۔ امی عرض کیا بیٹا کہاں جاؤ گے؟ کہا اپنی بکری لینے جا رہا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و جرات دیکھو، لوگ کہتے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے، میں کہتا ہوں 40 سال کی نبوت کی بات کر رہے ہو، مدینے کے 40 سال کی نبوت کی بات کر رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھو کہ تم کہاں سے آئے۔ جب عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا خلق اللہ تعالی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، وجعلنی نبیا، اور میں نبی بن کے آیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، نعرے غوثیات، مسلک اعلی حضرات، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب ارشاد فرماتے میں نبی بن کے آیا۔ عیسیٰ پیغمبر جب نبی بن کے آئے تو مصطفیٰ جان رحمت ان کے سردار ہیں 40 سال کے بعد۔ کیسا تمہارا کھوپڑا ہے، کیسا تمہارا دماغ ہے، کیسی تمہاری سوچ ہے۔ جب غلام پیدا ہوا تھا پھر آقا کا کیا کہنا، جب پیدا بھی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی نبی۔
سبحان اللہ بہت خوب حضرت سبحان مصطفیٰ اللہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کہنے لگے امی میں جا رہا ہوں جنگل کی طرف۔ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا نہ جانا، وہ تو انہیں کھا گئے ہوں گے میرے بیٹے، وہ بکریاں کھا گئے ہوں گے، جنگل کے درندوں نے انہیں چھوڑی کب ہوگی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، عرض کرنے لگے امی مجھے جانے دو۔ حضرت حلیمہ روکنے لگی، آپ نے فرمایا مجھے جانے دو، اگر آج اپنی ماں کی بکری نہیں بچا سکا تو قیامت میں امت کیسے بچا سکوں گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ ہیں، کہتے آقا دو جہاں ہیں، ذرا اپنے نبی کی طرف دیکھو، میرے نبی چل دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی وادیوں میں پہنچے، دھونا نہیں، ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت نے آواز لگا دی، نبی کونین نے آواز لگائی، جنگل کے درندوں سمٹ جاؤ۔ سارے کے سارے جنگل کے جانور بھاگتے چلے آ رہے تھے، چیتے دوڑتے چلے آ رہے تھے، شیر بھاگتے چلے آ رہے تھے، بھیڑیے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنگل کے درندوں کیا تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تھا؟ صرف میری ہی ماں کی بکری ملی تھی۔ جنگل کے درندوں نے قدم رسول پر اپنا سر رکھ دیا، ارشاد فرمایا آقا ہم نے آپ کی بکری کھائی نہیں ہے، پکڑ لی ہے، 3 دن سے ہم لوگ بے چین تھے آپ کے دیدار کے لیے، آپ کا جب دیدار نہ ہوا تو یہ ہمارا مشورہ ہو گیا، مصطفیٰ جان رحمت کی امی کی بکری پکڑ لو، مصطفیٰ چھڑانے خود آ جائیں گے، دیدار بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بکری لا کے پیش کر دی گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم بچپنا میں اپنی امی کی بکری جنگل کے درندوں سے عقیدہ ہے، جس نبی نے جنگل کے درندوں سے بچا لی ہے وہ اپنی امت کو اپنے خدا سے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب اپنی امت کو سبحان اللہ بچا لے گا۔ بہت خوب بہت خوب، ہمارا پیغمبر ہے، وہی تو رحمت للعالمین ہے، وہی تو شفیع المذنبین ہے، وہی تو رسول ہاشمی ہے۔ میرے پیارے فکر کیا کرنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پرورش ہو جاتی ہے، آپ کی عمر شریف اب پہنچ گئی ہے 3 سال، اور پھر آپ نے ایسا انصاف فرمایا، تاریخ شاہد ہے، علماء اس چیز کے گواہ ہیں۔ حضرت حلیمہ جب دہنی جانب اپنے لگاتی تو آپ دودھ پی لیتے، اور جب بائیں جانب لگاتی تو مصطفیٰ جان رحمت اپنا سر گھما لیتے۔ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ آپ اتنے عالم بچپنا میں ماں کا ایک طرف کا دودھ پی لیں تو حلال اور دوسرے طرف کا پیئے تو حرام ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں، مفسر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہنی جانب دودھ پی لیتے تھے حلیمہ کا، بائیں جانب کا نہیں پیتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پیتے، ڈاکٹروں نے بتایا، اطباء نے بتایا، حکماء نے بتایا کہ کوئی بھی ہو، چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، دہنی جانب دودھ کم ہوتا ہے، بائیں جانب دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، پر سب کا اتفاق ہے، تمام حکماء کا، تمام ڈاکٹروں کا، تمام اطباء کا اس چیز پر اتحاد و اتفاق ہے کہ دہنی جانب دودھ کم ہوتا ہے، بائیں جانب زیادہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ سنو مصطفیٰ رحمت للعالمین تھے، اس لیے فیصلہ کیا ایسا کرتے کہ زیادہ والا خود لے لیتے اور تھوڑا والا بھائی کو دے دیتے؟ فرمایا نہیں، یہی تو محمد رسول اللہ کا انصاف ہے، تھوڑا والا آپ نے اپنے لیے لے لیا اور زیادہ والا دودھ حلیمہ کے بیٹے کے۔ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ، سبحان اللہ بہت خوب، یہی تو آقا دو جہاں کا انصاف تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیارا انصاف فرمایا، حضرت حلیمہ کے یہاں پلتے رہے۔ اب حضرت حلیمہ بات لمبی ہو جائے گی، شک صدر بھی اسی میں ہے، اس لیے کہ جب آپ کا سینہ چاک کیا گیا تبھی تو حضرت حلیمہ پریشان ہوئی۔ حضرت حلیمہ کے بیٹے آئے، عرض کرنے لگے امی غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی محمد کا ایک شخص آیا، اس نے ان کو پتھر پر لٹایا، ان کا سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کرنے کے بعد کچھ اس میں سے نکالا اور کچھ اس میں رکھ دیا۔
सुभान अल्लाह बहुत खूब फरमाया कुछ निकाला और कुछ रख दिया। हजरत हलीमा और उनके शौहर भागते हुए आए, या अल्लाह क्या होगा, या अल्लाह क्या होगा, अमीना को जवाब क्या देंगे। दौड़ती चली आ रही हैं हजरत हलीमा, दौड़ते चले आ रहे हैं उनके शौहर, दोनों दौड़ते हुए आए। जंगल में जब आए मुस्तफा जाने रहमत को देखा तो सरकार खौफजदा पत्थर पर बैठे हुए थे। पूछा मेरे बेटे क्या हो गया। कहा अम्मी कुछ नहीं, एक आने वाला आया, सफेद पोश था, उसने मुझे पत्थर पे लिटा दिया, मेरे सीने को चाक किया और उसके बाद इसमें से कुछ निकाला और कुछ इसमें रख दिया और फिर उसने अपना नूरानी हाथ घुमा दिया, वो सारा का सारा जख्म जाए खत्म। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा उनको लेके आई अपने घर, अपने शौहर से कहा जल्दी इनको ले चलो और इन्हें इनकी माँ के पास पहुंचा दिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं इन पे किसी खलल का असर हो गया हो, इन पे किसी शय का असर हो गया हो। जवाब क्या देंगे। अब हजरत हलीमा लेके चल दी हैं सरकार को, लिए जा रही हैं हजरत हलीमा मक्का मुकर्रमा की तरफ। अब हजरत हलीमा मुस्तफा जान रहमत को जब मक्का की तरफ लेके चली, रास्ते में हजरत हलीमा को कुछ हाजत हो गई, कुछ जरूरत लगी, तो हजरत हलीमा ने अल्लाह के नबी को बिठा दिया, फरमाया बेटा यहीं ठहर जाओ, हम जरा अपनी हाजत से फारिग हो ले। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बैठे रहे, कुछ देर बैठे रहे, कुछ देर बैठे रहे। हलीमा को देर हो गई, हजरत अल्लाह के नबी उठे और मक्का की तरफ चल दिए। कुरान करीम का तर्जमा आला हजरत फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत में उनको खुद रफ्ता पाया तो अपनी जानिब राह दे दी। मुस्तफा जाने रहमत उसी राह पर चले जा रहे। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने अपनी जानिब राह दे दी। सरकार उठे और चले जा रहे थे, ये आलम बचपना की जिंदगी है सरकार की। चले जा रहे हैं मक्का की तरफ। अब हजरत हलीमा आई, देखा तो मुस्तफा जाने रहमत नहीं है, नबीए कौनैन नहीं है, आकाए दो जहां नहीं है। अब हजरत हलीमा बहुत परेशान हुई, कभी पूरब दौड़ कर जाती, कभी पश्चिम दौड़ कर जाती, कभी उत्तर दौड़ कर जाती, कभी दक्षिण दौड़ कर जाती। कहती बेटा मोहम्मद कहां चले गए हो। इतने में देखा एक यहूदी आ जाता है, वो यहूदी अर्ज करता है ऐ ज़ईफा क्या हो गया, ऐ मुसाफिरा क्या हो गया। कहा क्या बताऊं क्या हो गया, मैं अपना एक बच्चा लेके आई थी, मैंने यहाँ उसको बिठा दिया, मैं अपनी हाजत के लिए चली गई, मेरा बेटा मोहम्मद न मालूम क्या हो गया। उसने कहा, उस यहूदी ने कहा सुन ऐ मुसाफिरा, हमारी जब कोई चीज गुम हो जाती है तो हम अपने खुदा के पास जाते हैं, हम अपने खुदा से पूछते हैं, हमारा खुदा बता दे चाहे कि हमारी चीज कहाँ है, आ चल हमारे साथ चल, हम अपने खुदा से पूछते हैं तेरा बेटा कहाँ चला गया। अब हजरत हलीमा दुख की मारी थी, जल्दी उस यहूदी के साथ वो एक बुत के सामने गया और बुत के सामने जाके खड़ा हो गया और कहने लगा ऐ हमारे खुदा, हम तेरी पूजा भी करते हैं, हम तुझे मानते भी हैं, हम सब तरह से तुझे मानते हैं, मगर ऐ हमारे खुदा ये मुसाफिरा बेचारी बड़ी परेशान है, इसका बेटा न मालूम कहाँ गुम हो गया, इसका बेटा न मालूम कहाँ बह गया है, तू बता दे कि इसका बेटा कहाँ है। फरमाते हैं इस्लाम की तारीख शाहिद है, उलमा मुहक्किकीन इस बात के शाहिद हैं कि सुनो सुनो उसने क्या कहा था। उनके उस खुदा ने कहा अरे उनके बहकने की बात कर रहे हो, मंगाने की बात कर रहे हो, उनके बहजाने की बात कर रहे हो, जो दुनिया में तशरीफ लाए हैं सारे बहके हुए उनके सदके में राह पा जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो भटकने वाले नहीं, वो बहकने वाले नहीं, वो तो ऐसे हैं कि सारी दुनिया के भटको हुओं को राह दे देंगे। अल्लाह के नबी जैसे ही उससे सुना वैसे ही हजरत हलीमा भाग खड़ी हुई। अब हजरत हलीमा जब भागती चली जा रही हैं, सरकार मक्का की तरफ जा रहे हैं, उधर से देखा तो अबू जहल चला रहा है। अबू जहल अपने घोड़े पे सवार है, देखा सरकार को, कहा अब्दुल मुत्तलिब के पोता कहां जा रहे हो। कहा अपने घर जा
رہا ہوں. کہا رکو بیٹا, ہم تمہیں اپنے گھر پہنچا دیں, ابھی سرکار کا بچپنا ہے. ابو جہل نے اپنا گھوڑا روک لیا. ابو جہل نے اپنا گھوڑا روکا اور سرکار کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور کہا بیٹا پیچھے سے ہمیں پکڑ لینا. اپنے آپ آگے بیٹھ گیا, اس کی لگام لی اور چلانے لگا. تو جوں وہ کوڑے مارتا جاتا تھا, گھوڑا پیچھے چلتا جاتا تھا, گھوڑا پیچھے چلتا جاتا تھا, گھوڑا پیچھے بڑھتا جاتا تھا. جتنا وہ بڑھانے کی کوشش کرتا, گھوڑا پیچھے بڑھ رہا تھا. ابو جہل ٹھہر گیا اور ابو جہل نے ٹھہرنے کے بعد نیچے اتر آیا. اس نے کہا کہیں اب ایسا نہ ہو عبد المطلب کے پوتا کہیں گر نہ, گھوڑا شرارت کر رہا ہے, کہیں گر نہ جائیں. فرمایا بیٹے تم آگے ہو جاؤ, ہم پیچھے ہوئے جاتے ہیں, تمہیں پکڑے رہیں گے. مصطفیٰ جان رحمت کو آگے کر لیا اور ابو جہل پیچھے ہو گیا. جیسے ہی تھوڑا سا اشارہ کیا, گھوڑا آگے دوڑتا چلا جا رہا تھا. مفسرین فرماتے گھوڑے سے پوچھا گیا اے گھوڑے, جب عبداللہ کے پوتے پیچھے بیٹھے تو تم پیچھے چلتا ہے, جب عبداللہ کے پوتے آگے آئے تو تو آگے چلتا ہے. کہا سنو سردار ہی کا تو حکم ہے. بابا 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 نعرے تکبیر, نعرے رسالت, بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا حکم سردار کا مانا جاتا ہے. سنو جدھر سردار ہوگا گھوڑے کی رفتار ادھر ہوگی, اگر سردار پیچھے ہوگا تو گھوڑے کی رفتار پیچھے ہوگی, سردار آگے ہوگا تو گھوڑے کی رفتار آگے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, بہت عمدہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب چلے جا رہے ہیں. وہاں پہنچے, اس نے دیکھا عبد المطلب کو آواز دی, تمہارے پوتے کو لے آئے ہیں. یہ اکیلے تنہا چلے آ رہے تھے. عبد المطلب نے پوچھا بیٹا ذرا یہ بتاؤ حلیمہ کہاں ہیں؟ کہا امی کسی کام کے لیے چلی گئیں, میں اپنے گھر کی طرف چلا آیا. حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہیں, حلیمہ تلاش کر رہی ہوں گی, حلیمہ ڈھونڈ نہیں ہوگی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں عبد المطلب اب نکل کھڑے ہوئے حضرت حلیمہ کی تلاش میں. جب نکلے تو دیکھا ہانپتی کانپتی حلیمہ بھاگتی چلی آ رہی ہیں. پوچھا حلیمہ کیوں پریشان نظر آ رہی ہو؟ بیٹا محمد گھر پہنچ چکے ہیں. اب حضرت حلیمہ کچھ تسلی ملی. حضرت حلیمہ عرض کرنے لگی میں تھوڑی اپنی حاجت کے لیے چلی گئی. بیٹا محمد اٹھے چلے آئے. عبد المطلب نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بیٹا گھر پہنچ چکے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حلیمہ پہنچی. عرض کرنے گئی, بیٹے کو چپٹا لیا. کہا بیٹا اے میرے بیٹے تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ اے میرے بیٹے مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ پیغام سیکھو پیغام نبی سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام سیکھو. امی کی طرف دیکھا, مسکرا دیا. جب تم سے ناراض ہو جاؤں گا تو پھر امت کا حال. بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بابا بابا, بہت خوب, بہت خوب. فرمایا امی اگر تم سے ناراض ہو جاؤں گا تو پھر امت کا حال کیا ہوگا؟ امت بڑے بڑے خطا کرے گی, امت بڑے بڑے گناہ کرے گی, امت بڑی بڑے گناہوں میں لبریز ہوگی. اگر میں امت سے ناراض ہو گیا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت, واہ رے آقا, ایسے رحمت اللہ ایسے پیارے رسول ہیں, ایسے پیارے رسول ہیں. اگر ہم رات دن اپنے آقا کا تذکرہ کریں, جب بھی میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت کا احسان نہیں ادا کر سکتے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گھر پہنچ گئے. امی جان کے پاس رہنے لگے. 6 سال کی عمر سرکار کی ہو گئی. کتنے بڑے ہو گئے؟ 6 سال کی عمر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آمنہ خاتون نے حضرت عبد المطلب سے اجازت مانگی. ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے ساز و سامان کا انتظام کر دیا جائے, میں اپنے بیٹے محمد کو ان کے ابو کی قبر کی زیارت کرا کے لاؤں گی. ابو کی قبر دکھانے جا رہی ہیں حضرت آمنہ. حضرت آمنہ کا سارا انتظام کر دیا گیا. آمنہ نے یہ طے کر لیا کہ 6 ماہ یعنی 3 ماہ تک مدینہ طیبہ میں رکوں گی اور بعد
بار بار اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروں گی، سبحان اللہ، اپنے سبحان بیٹے کو سب یاد دلاؤں گی۔ ارشاد فرماتے ہیں سرکار کی عمر شریف 6 سال کی ہے، ایسے وقت میں حضرت آمنہ ان کو لیے جا رہی ہیں۔ اب وہ چلی ہیں کہاں؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، مدینہ شریف پہنچی حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر جب پہنچی مدینہ شریف، تو جب مدینہ شریف پہنچی تو آپ کی 6 سال کی عمر، آپ چلتے تھے تو اس کے بعد یہود و نصارہ ان کو دیکھ کر کہنے لگے ان کا چہرہ بتا رہا ہے یہ آخری نبی، سبحان اللہ، ان کا سبحان مہرہ اللہ، بتا رہا ہے یہ بہت آخری بہت نبی ہے۔ سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں ان کی شخصیت بتا رہی ہے اللہ کے آخری نبی ہے۔ میرے پیارے وہ یہود و نصارہ تھے جو 6 سال کی عمر میں پہچان گئے کہ خدا کے آخری نبی ہیں، اور جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ آج تک نہیں جانتے۔ ہے بابا بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بابا بابا، زندہ باد زندہ باد۔ 6 سال کی عمر میں پہچان گئے، اور پہچاننے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ جگہ جگہ تذکرات چلنے لگے تو حضرت عبد المطلب کے ننیحال والوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں آئے بڑے ادب کے ساتھ کہنے لگے بیٹی آمنہ ہم تمہیں اجازت، تم آرام سے رہتی، ہمیں کوئی دقت نہ تھی۔ آمنہ تم یہاں آئی تھی، کوئی ہمیں دقت نہیں ہے، تم شوق سے رہتی، مگر اے بیٹی آمنہ تم اپنے بچے کو لے لو، اپنے مکہ چلی جاؤ، اس لیے کہ تمہارے شوہر یہاں آئے تھے، 1 ماہ طبیعت علیل رہنے کے بعد وہ یہیں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اگر کسی یہود و نصارہ نے، جب سب جان رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا اللہ کا آخری نبی ہے، اگر کسی نے ان کو قتل کر دیا، کسی نے ان کو مار دیا، تو قیامت تک ہم ان کا داغ نہیں دھل سکیں گے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان بیٹی اللہ۔ آمنہ ان کو لے کے اپنے گھر چلی جاؤ۔ میرے پیارے ابھی چند ہی دن حضرت آمنہ کو گئے ہوئے تھے، اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر زیارت کرائی، بتایا یہی تمہاری ابو کی قبر ہے، یہی تمہارے ابو کی قبر ہے، مگر آئی تو تھی 3 مہینہ رکنے کے لیے۔ اب حضرت آمنہ کو مجبوراً آنن فانن بیک واپس ہونا پڑا۔ اب حضرت آمنہ واپس چل دی ہیں، واپس چلی مدینہ طیبہ سے تو تھوڑا سا سفر طے کیا، ایک گاؤں کا نام تھا ابوا۔ سبحان اللہ، کیا گاؤں کا نام تھا؟ ابوا۔ ابوا۔ مدینہ سے چند قدم چلنے کے بعد چند میلوں کی دوری پر ایک گاؤں تھا ابوا۔ اس ابوا گاؤں میں پہنچی تو شوہر کے قبر کا وہ صدمہ پہنچا کہ وہ جانے کے بعد ابوا گاؤں میں ان کی طبیعت علیل ہو گئی، طبیعت بیکار ہو گئی۔ وہ وہاں 3 دن تک قیام پذیر رہی۔ اس ابوا گاؤں میں حضرت آمنہ 3 دن تک رہی۔ آج حضرت آمنہ کی عمر شریف 25 سال تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کی عمر آج 25 سال ہے۔ ارشاد فرماتی ہیں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ اسی ابوا گاؤں میں 3 دن تک طبیعت علیل رہی، اور اسی ابوا گاؤں میں آپ داعیے اجل ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی پیاری ہو گئیں۔ 6 سال کے ہیں رسول اللہ، آپ کے ساتھ آپ کی امی کی خادمہ موجود ہیں، فرما رہی ہیں نہ پوچھو آج ہم سے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم محمد کو چھڑاتے تھے، وہ اپنی امی کو چپٹ کر بار بار امی کو چپٹ کر روتے تھے، مشکل تمام ان کے ہاتھوں سے ان کی امی کا لاش مبارک چھڑایا، اور پھر ان کی امی کو اسی ابوا گاؤں میں دفن کر دیا گیا۔ رسول اللہ کو لے کر ہم مکہ کی طرف چلے تو ہم تو چل رہے تھے مکہ کی طرف، مگر مصطفیٰ جان رحمت 6 سال کی عمر میں پیچھے مڑ کے اپنی امی کو آواز دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی امی کو پکارتے چلے گئے۔ میرے پیارے ایسا وقت کس کے سامنے آئے گا، ایسی مصیبت کس کے سامنے آئے گی؟ قرآن کے مفسر نے فرمایا مومنوں نہ گھبراؤ، مومنوں پریشان نہ ہو۔ جب کسی مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو قرآن کے مفسر نے بتایا کہ جب مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ مومن کا مرتبہ بڑھانے کے لیے آتی ہے، مومن کو مقام بلند
बुलंदी देने के लिए आती है। यही वजह है कि जिन नबियों को तकलीफें हुई हैं उन नबियों को अल्लाह ताला ने मकाम बुलंदियां अता फरमाई। जिन शुहदा ने तकलीफें मुसीबतें ज्यादा उठाई अल्लाह ने उनके बराती को बुलंद किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नबी का सच्चा इश्क सीने में बसा के रखो, सुभान अल्लाह हो गए। इसलिए फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा, अगर चाहोगे तो इसके आगे से ही फिर मामला, अगर तुम इशारा कर दोगे तो इसके आगे से ही हम शुरू कर देंगे। फिर जब मौका मिलेगा जहां से चाहोगे वहां से सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए कि ये अल्लाह का फजल है, तुम सबकी दुआएं हैं। मैं जब तलाश करता हूं तो सीरियस तलाश करता हूं, ढूंढता हूं तो सीरियस। मुझसे छक्का और पंजा लगाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छक्का पंजा उड़ाना नहीं आता, जिसकी कोई जड़ बुनियाद न हो। अब आप सुन लीजिए, अभी आप सब तकरीरें सुन रहे थे। क्या तकरीर थी कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में, आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में नूरे मोहम्मदी नमूदार हुआ। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, नहीं नहीं, आदम की पुश्त में जब नूरे मोहम्मदी आया तो उलमा से पूछिए आप कि फरिश्तों की पीछे कतार लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए हजरत, आ गए। सुभान अल्लाह। आपकी पुश्ते मुबारक में जब नूरे मोहम्मदी आया तो फरिश्तों की कतार पीछे थी। आदम ने मुड़ के देखा, फरमाया परवरदिगार ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों हैं? आदम तुम्हारी पुश्त में मेरा महबूब है। तो आदम फरमाते हैं अल्लाह इसे मेरी पेशानी में जाहिर। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम फरमाते या अल्लाह इसे मेरी पेशानी में जाहिर फरमा। तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी जाहिर फरमाया। जब पेशानी में आया तो हजरत आदम ने देखा कि फरिश्ते आगे लाइन लगा के खड़े हो गए। अब आदम चले कैसे? अब आदम चले कैसे? रास्ता तो घिर गया, अब चले कैसे? नूरी फरिश्तों की जमात मौजूद है। हजरत आदम अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह जिसकी जियारत के लिए ये इतनी बड़ी लाइन फरिश्तों की, ऐ मेरे परवरदिगार उस नूर को आदम के नाखूनों में जाहिर फरमा ताकि क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हमारे नाखूनों में जाहिर फरमा ताकि हम भी उसकी जियारत कर लें। शाहिद है उलमा का बयान, इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हजरत आदम के नाखूनों में जाहिर फरमाया। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने बयान किया और उसके साथ अरबी के जुमले बयान किए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाखूनों में जब नूरे मोहम्मदी आया तो उन्होंने सबसे पहले आदम ने एक जुमला पढ़ा था, कुर्रते ऐनी भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बेशक आदम ने पढ़ा, फरमाया कुर्रते ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप हमारी आंखों की ठंडक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को बहुत हमने नहीं कहा, ये आदम ने कहा है। सुभान अल्लाह। ये आदम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। तो मेरे प्यारे एक तरफ से जब लेके चलोगे सारा मामला सामने हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नहीं, इस मेड़ को इधर से खोद दिया, उस खेत को उधर से जोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से काम नहीं चलने वाला। इसलिए कि कौम को जब ही पता चलता है लाइन बाइज लाइन जब कोई मामला होगा तभी आपको पता चलेगा किधर से किधर चलना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्ते मुबारक में जो नूरे मुकद्दस आया उसको अगर सही बयान करने पे आना, ये उलमा बैठे हो इनसे कहिए किताब का नाम है दरबार काहिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरबार काहिरा। खाली सुन लिए वो हौकने लगे तो फिर तो सुना ही हुआ काम चलेगा। जी जी जी। पढ़ा हुआ कहाँ? पढ़ा कहो पढ़ा। फरमाते एक काफिला गुजर रहा था, बयान करते बड़े प्यारे अंदाज से। एक काफिला गुजर रहा था, वादी जंगल में पहुंचा, रात हो गई, अपना कैंप नस्ब कर दिया। जब कैंप लगा दिया तो लगाने के बाद वहीं टिके के टिके रह गए, हिले ही नहीं, उसी वादी जंगल में पड़े रहे। एक आने वाला पीछे से काफिला आया, कहा क्या तुम्हें कहीं रुकने और ठहरने की जगह नहीं? इस वादी जंगल में जिंदगी गुजार रहे हो? कहा हम नहीं गुजारते मेरे प्यारे, मजबूरी गुजरवा रही है। कहा क्या हो गया? कहा सुनो, हमारे पास एक कीमती हीरा था जो हमारे रब ने हमें दिया था, इसी वादी जंगल में हमसे खो गया। हमारा अल्लाह हमसे मांगेगा, हम कहां से देंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को बेशक बेशक।
इस वादी जंगल में वो हीरा हमसे गुम हो गया। मेरे प्यारो, अगर हमारी मदद कर सको, हमारा हीरा ढूंढवा दो। उन्होंने कहा हमारे बस की बात नहीं, पहले तो तुम्हारी बात सुन के दिल तड़प रहा था, मगर तुमने ऐसा कीमती हीरा बता दिया, इतना जमाना हो गया तुम नहीं ढूंढ पाए, हम कैसे उस हीरे को ढूंढ लेंगे। अब जब ढूंढते ढूंढते वो फिर उन्होंने सलाम पेश किया और चले गए। दूसरा काफिला आया, उसने कहा तुम लोग यहाँ वादी जंगल में कैसे पड़े? कहा हमसे हमारा हाल न पूछो, न मालूम कितने काफिले आए वो पूछ कर चले गए। उन्होंने हमारे जख्म पर किसी ने मरहम नहीं लगाया। कहा अब तो तुमने दर्द और बढ़ा दिया है, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो कहा बताना ये है, इसी वादी जंगल में हम आए थे और आने के बाद यहाँ हमने कयाम किया। इस रात की तारीकी में इसी जंगल में एक कीमती हीरा गुम हो गया जो खुदा ने हमें दिया था। हमसे कहा ये हीरा हमारा हमें वापस करना होगा, और वही हीरा हमसे गुम हो गया। अब हम जाएं कहां? इसलिए जब तक हीरा नहीं मिलता, अगर खुदा ने कयामत में हमसे मांग लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इसी वादी जंगल में पड़े हैं। अब तुम कहो हैरत में पड़े हो, तकरीर तो हम इस पे 3 घंटा कर देंगे, मगर नहीं, बात बहुत छोटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बात बहुत छोटी है। अब कैसी छोटी बात है, पूरी किताब छोड़ दो, 2 जुमलों में काम कर लो, अपना काम हो जाएगा। इसलिए ये जो काफिला जा रहा था, ये जो वादी जंगल में पड़ा था, ये अंधेरा क्यों नजर आ रहा था? ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनके बेटे हजरत यूसुफ जब उनकी आंखों के सामने से गुम हो गए, वो अल्लाह का कीमती हीरा था। इसलिए आप फरमाते हैं वादी जंगल में इसलिए अंधेरे में पड़ा हूँ कि मेरा कीमती हीरा गुम हो। क्या बात है। उनकी जब आंखों की रोशनी चली गई तो अंधेरा ही अंधेरा। क्या जुमले हैं जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जिस तरफ भी निगाह उठाओगे, अगर बात कहने पे आ जाओ तो समझने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए कोई पूछने लगे अल्लाह के नबी पहले आए और बाद में आए, इतना मर्तबा, और बताते हो सारे नबी उन्हीं से, तो हमने कहा हाँ इसी से हैं। इसलिए कि कुरान वालों से पूछो, इस्लाम वालों से पूछो, मुर्रिखीन से पूछो, मुफस्सिरीन से पूछो, तहरीर निगारों से पूछो, वो कहते सुनो सुनो, हुबाब उठा। हुबाब कहते लफ्ज है उर्दू का जुमला। और लोगों से पूछोगे, जब देहात वालों से पूछोगे, मूड़ा वालों से पूछोगे, वो कहेंगे भाप उठी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात है। मूड़ा वाले अपनी जबान में बताएंगे भाप उठी, मगर उर्दू वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हुबाब उठा। ये हुबाब उठ के कहां से उठा? कहा समंदर से। हुबाब उठा, कहा ऊपर गया, तो जब थोड़ा थोड़ा चमका तो लोगों ने पूछा ये क्या है? कहा बदली है ये। और जब छा गया तो कहा बादल है ये। जब गिरने लगा पूछा ये क्या? कहा बूंदे हैं ये। और जब गिरने लगा तो कहा बारिश है ये। और जब बारिश हुई एक जगह जमा हो गया, पूछा ये क्या? तो कहा गड्ढा है ये। और वो जब भर गया उसके बाद जब चलने लगा तो कहा ये क्या? तो कहा नाली है ये। बड़ा हो गया कहा नाला है ये। तो कहा नहर है ये। जब और बड़ा होकर चला तो कहा नदी है ये। और जब बस्ती और बुलंदी को छा के चला तो कहा सैलाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कहा सैलाब है ये। अब वो सैलाब आया जब सारे जहान में छाया था, धान गेहूं लेके चला गया, फसलें लेके चला गया, बर्बाद करके चला गया, तबाह करके चला गया। और ये भैया कहाँ? ये पड़ोस वाले जो गांव नदी शारदा के किनारे रहता है, ये तो उनसे पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि गन्ने की पोजीशन क्या होती है। सैलाब आया, सब लेके चला गया। अब जब सब लेके चला गया, मैंने पूछा मेरे प्यारे ये इतना आया था, गया कहाँ? जी, ये सब आया था, गया कहाँ? गया कहाँ? ये नदी कहाँ गई? ये सैलाब कहाँ गया? ये नाले कहाँ गए? ये नहरें कहाँ गई? ये नालियां कहाँ गई? ये गड्ढे कहाँ गए? ये तालाब कहाँ गए? कहा ये सब बहे बहाए समंदर। समझ गए कि हमारा नबी समंदर है। जो हुबाब उठा उससे ही 1,24,000 कमोबेश अंबिया चमके। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शाने मुस्तफा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ مل جائے گا. اس لیے میرے پیارے رات کا کافی عرصہ ایسا بھی اچھا نہیں ہے. میں تو 2-3 گھنٹے بھی بیٹھا رہوں گا تمہاری محبت میں، مگر بات یہ ہے تمہاری تکلیف کا بھی خیال رکھنا ہے. تم کہو گے مولانا آئے تھے 20 مہینے کے بعد، آج قطعی ایک دم آیا ہے، پورے گاؤں کو تنگ کر کے چھوڑا ہے. اس لیے مجھے تنگ نہیں کرنا ہے. آپ بھی خوش رہے، میں بھی خوش رہوں. اللہ تعالیٰ وقت دے گا پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے الہی جو تیرا اور تیرے محبوب کا، تیرے محبوبین کا جو ذکر کیا گیا